بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت کا قرض، زندگی پہلو پر لکھے جانے والی بہت اہم تحریر آپ سب کے لیے، اسپیشلی آج کے نوجوان لڑکوں کے نام۔ ماں، مجھے اور نہیں پڑھنا، بس مجھے اب بالکل بھی یونی نہیں جانا۔ ارے بیٹا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہارا آخری سیمسٹر چل رہا ہے۔ کتنی مشکل سے تمہارے ابا نے محنت مزدوری کر کے تمہارے اب تک کے اخراجات اٹھائے، اور اب آ کے تم ضد پہ آ گئی کہ مجھے اب نہیں پڑھنا۔ آخر ایسی بات کیا ہوئی ہے؟ کچھ بتاتی بھی نہیں ہو، بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے، نہیں پڑھنا۔ ہاں، مجھے نہیں پڑھنا تو بس نہیں پڑھنا، مگر نہ پڑھنے کی وجہ بھی تو ہوگی۔ اس وقت تمہارے ابا کی کتنی منتیں کر کے تمہارا داخلہ بھجوایا تھا۔ اس وقت تمہاری ضد تھی مجھے آگے پڑھنا ہے، اور اب جب آخری سیمسٹر آ پہنچا تو پڑھائی چھوڑنے لگی، اور اچھا خاصا تو پڑھ رہی تھی۔ آج ایک دم تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ استادوں نے تو نہیں کچھ کہا؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس میرا پڑھائی سے دل اکتا گیا ہے۔ لو، اب آخری ہی تو سیمسٹر ہے۔ ماں پلیز آپ مجھے مجبور مت کریں۔ آؤ بیٹا، اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو آج اتنی سہمی سہمی لگ رہی ہو؟ مگر عاصمہ کے ساتھ جو پیش آیا، وہ ماں کو بھی بتانے سے ڈر رہی تھی، وہ بتانے سے گھبرا رہی تھی، مگر ماں کے اصرار پر اسے وجہ بتانی ہی پڑی۔ وہ آج جب بتانے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ میری بیٹی گھبرا کیوں رہی ہے؟ بتاؤ نا کیا ہوا؟ وہ ماں، جب میں آج یونی سے واپس آ رہی تھی تو کچھ لڑکوں نے… عاصمہ کی زبان ایک بار پھر خاموش ہو گئی، ایک بار پھر کچھ نہ بتا سکی۔ اب ماں کا چہرہ بھی پریشانی کے آثار دکھانے لگا۔ میری بیٹی رو مت، کیا کیا لڑکوں نے؟ مجھے بتاؤ، میں خود جا کے ان کی خبر لوں گی۔ ثریا اپنی بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ عاصمہ ایک بار پھر اپنی بات کو آگے بڑھانے لگی، اب اشکوں کے ساتھ ساتھ سسکیاں بھی محسوس ہونے لگی۔ وہ ماں، جب میں یونی سے نکلی تو کچھ لڑکوں نے میری عزت… عاصمہ کی زبان ایک بار پھر کچھ نہ بول سکی۔ اس بار عاصمہ ماں کے سینے سے لگ کے زاروں قطار رونے لگی۔ عزت لفظ سنتے ہی ثریا کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے۔ وہ گھبرا کے پوچھنے لگی، عاصمہ، کیا کیا لڑکوں نے؟ تم آگے کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ جو بات ہے وہ ساری مجھے بتاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ مت۔ ثریا نے ایک بار پھر حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ عاصمہ، تم ساری بات بتاؤ، کیا کہا آوارہ کتوں نے؟ عاصمہ کچھ نہ بول سکی۔ ثریا نے عاصمہ کے دونوں کندھے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کیا اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مخاطب کیا، عاصمہ، یہ میں ہوں، تمہاری ماں ہوں، تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بتاؤ اپنی ماں کو۔ عاصمہ نے ایک بار پھر اپنی شرمناک آبیتی بتانے کے لیے خود کو تیار کیا۔ وہ ماں، جب میں… وہ ڈر ابھی بھی اس کے دل سے نہیں جا رہا تھا۔ جب میں یونی سے گھر آ رہی تھی تو کچھ لڑکوں نے میری عزت میں ہاتھ ڈالنا چاہا، اور ایک لڑکے نے میرے سر سے زبردستی دوپٹہ اتار لیا۔ عاصمہ ایک بار پھر زور زور سے رونے لگی اور اپنی ماں کے ساتھ چپک گئی۔ کیوں ماں، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ میں نے تو کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، خود کو ہمیشہ اس دنیا سے بچا کے رکھا، پھر کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کیوں کیوں؟ عاصمہ سسکیاں بھرتے ہوئے زور زور سے چلا رہی تھی۔ بہت کتابوں میں پڑھا تھا، اگر لڑکی خود کو بچا کے رکھے تو کسی غیر مرد کی جرت نہیں ہوتی وہ لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے، اور میں بھی تو ہمیشہ خود کو چھپا کے رکھا، پھر کیوں میری عزت کو اچھالا گیا؟ کیوں ماں، کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ ٹھیک ہے بیٹا، آج کے بعد تم کبھی یونی نہیں جاؤ گی۔ میں اور تمہارے ابا نے یونی میں ایڈمیشن لینے سے اس وقت بھی روکا تھا، مگر تمہاری ضد تھی کہ محلے کی لڑکیوں جتنا پڑھنا چاہتی ہوں، مگر اب جو پڑھ لیا وہ بہت ہے، اور اگر تم بالکل بھی ان پڑھ ہوتی
تو بھی ہم معاشرے میں جی لیتے، مگر ہماری بیٹی بعزت ہو کے گھر آئے، ہمیں معاشرے کو دکھانے کے لیے ایسی ڈگریاں نہیں چاہیے۔ تمہارے ابا شام کو آتے ہیں تو میں انہیں بھی بتا دوں گی کہ عاصمہ کل سے یونی نہیں جائے گی، اور عاصمہ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں اللہ نے عاصمہ جیسی نیک پاک لڑکی عطا کی۔ ماں، مجھے ابو پھر یونی نہیں بھیجیں گے نا؟ عاصمہ کے دل سے ابھی بھی ان جنگلی درندوں کا خوف نہیں جا رہا تھا۔ ہاں ہاں بیٹی، نہیں بھیجیں گے۔ اب یہ اندر کا ڈر دور کرو اور جا کے کھانا کھا لو۔ شام ہوتے ہی عاصمہ کے ابا کام سے گھر آ گئے۔ وہ روز آتے ہی پہلے عاصمہ کے پاس جاتے۔ آج جب عاصمہ کے روم میں گئے، وہ بیچاری ابھی ابھی پلنگ پر لیٹی سسکیاں بھر رہی تھی۔ نذیر احمد دیکھتے ہی گھبرا گئے۔ او میری بیٹی، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں بتاتی ہوں عاصمہ کیوں رو رہی ہے۔ پیچھے سے ثریا کی آواز سنائی دی۔ ثریا عاصمہ کے ابا کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور بتایا کہ کل سے عاصمہ سکول نہیں جائے گی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ آج آپ دونوں اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ثریا نے ساری بات نذیر احمد کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی نذیر احمد ساری بات سمجھ گئے۔ وہ اپنا ندامت بھرا چہرہ لیے عاصمہ کے کمرے میں گئے۔ عاصمہ ابھی بھی پلنگ پر لیٹی رو رہی۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، پلیز خدا کے لیے مجھے کر دو۔ نذیر احمد نیچے فرش پر بیٹھے ہاتھ جوڑے عاصمہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ ابا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عاصمہ ایک دم اٹھی اور بابا کے ہاتھوں کو پکڑ کے چومنے لگی۔ بیٹی، یہ ہاتھ آپ کے پیار کے قابل نہیں، یہ آپ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ میں خود آپ کا بہت بڑا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ ابا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے شرمندہ نہ کریں آپ۔ ہاں بیٹا، آج ہی تو ہوش آئی ہے۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا، میں خود تم سے شرمندہ ہوں۔ ابا پلیز آپ ایسا نہ بولیں۔ اور بیٹی، اب بھی تم پڑھنے جاؤ گی؟ اب بے دھڑک ہو کے پڑھنے جاؤ، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ ابا پلیز آپ یہ ظلم نہ کریں مجھ پہ، میں اب کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ بیٹا، کہا نا، اب کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ بھروسہ رکھو اپنے ابا پہ۔ مگر ابا، آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو روک لو۔ ہاں، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، مگر وہ اوپر والا بہت طاقت رکھتا ہے۔ وہ تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا۔ وہ تو پہلے بھی میرے ساتھ ہی ہوتا تھا، مگر پھر کیوں ہونے دیا ایسا میرے ساتھ؟ بیٹا، وہ اوپر والا بہت بے نیاز ہے، اس نے یہ میرا قرض مجھے واپس لوٹایا ہے، جو میں بھول چکا تھا مگر وہ نہیں بھولا۔ ثریا اور عاصمہ دونوں چوم گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا ابا؟ بیٹا، جب میں 21 سال کا تھا اور سکول پڑھتا تھا تب یہ قرض میں نے اٹھایا تھا۔ میں نے بھی ایک لڑکی کا، کسی کی بیٹی کا دوپٹہ اتارا تھا، تب تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ آج اس بات کو 30 سال ہو گئے ہیں۔ اتنے سالوں بعد بھی اوپر والے نے میرا قرض یاد رکھا، اور میں نے صرف یہ ایک قرض ہی اٹھایا تھا جو آج مجھے واپس مل چکا ہے۔ اب اس کے بعد وہ خود تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد اگلے سیمسٹر تک عاصمہ روز یونی جاتی، مگر پھر کبھی کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ تحریر پڑھنے کا مقصد آپ سب بھائیوں کو ایک خاموش پیغام دینا تھا۔ آپ کے گھر کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں، اگر آپ بچانا چاہیں تو کوئی بھی آپ کی عزت نہیں اچھال سکتا، بلکہ اوپر والا خود آپ کی عزتوں کا خیال رکھے گا۔ یہ تحریر پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے لکھی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔